حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، ایسا نمائندہ جو نسل در نسل وہاں رہے گا اور دنیا کو آباد کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا وہاں ایسا انسان بنایا جائے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ وہ اللہ کی حمد کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا کہ جو وہ جانتے ہیں فرشتے نہیں جانتے۔ فرشتے اللہ کی نور سے بنائے گئے تھے اور اس کے ہر حکم پر بنا سوال کیے عمل کرتے تھے۔ وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے تھے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں کی مٹی سے بنایا۔ اسی وجہ سے انسانوں کے رنگ، شکل اور مزاج الگ الگ ہوئے۔ نبی کریم جمایا کہ آدم کی لمبائی 60 ذراع تھی اور وقت کے ساتھ انسانوں کا قد چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب اسے پورا کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ 40 سال تک آدم مٹی کی صورت میں بے جان رہے۔ فرشتے حیرانی سے انہیں دیکھتے رہتے تھے، مگر ابلیس کے دل میں جلن پیدا ہو گئی۔ وہ انہیں ٹھوکر مارتا اور کہتا کہ اگر اسے موقع ملا تو وہ آدم کو تباہ کر دے گا۔ جب اللہ نے آدم میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گئے اور چھینک کر بولے الحمدللہ، یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تم پر رحمت کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے، اس لیے وہ خود کو بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ اس گھمنڈ پر ناراض ہوئے اور اسے ملعون قرار دے کر جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے مہلت مانگی اور کہا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ سچے بندوں کو بھٹکا نہیں سکے گا، مگر جو اس کا پیچھا کریں گے وہ نقصان میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو سلام سکھایا۔ آدم نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ پھر اللہ نے آدم کو ہر چیز کا علم سکھایا، نام، پہچان، زبان اور سمجھ۔ جب فرشتے نام نہ بتا سکے تو آدم نے سب بتا دیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کو علم کی بڑی نعمت دی گئی۔ اللہ نے آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی جوڑی بنائی، حوا علیہ السلام۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ آدم اور حوا جنت میں رہتے تھے، وہاں ہر نعمت ان کے لیے حلال تھی سوائے ایک درخت کے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے دھوکے سے کہا کہ یہ امر ہونے کا درخت ہے اور اللہ انہیں ہمیشہ زندہ ہونے سے روک رہے ہیں۔
دھیرے دھیرے وہ بہک گئے اور اس درخت سے کھا لیا۔ ترنت انہیں اپنی شرمگاہ کا احساس ہوا اور وہ پتوں سے خود کو ڈھانکنے لگے۔ پھر دونوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹے میں ہوں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، مگر انہیں زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ وہیں جیو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ زمین پر زندگی آسان نہیں تھی، اب محنت کرنی تھی، روزی کمانی تھی اور شیطان کے وسوسوں سے لڑنا تھا۔ مگر آدم اللہ کی عبادت میں مضبوط رہے۔ ان کے 2 بیٹے ہوئے، قابل اور حابل۔ قابل کھیتی کرتا تھا اور حابل جانور پالتا تھا۔ اللہ نے دونوں کو قربانی دینے کا حکم دیا۔ حابل نے اپنی سب سے اچھی قربانی دی، جبکہ قابل نے گھٹیا۔ اللہ نے حابل کی قربانی کا تھوڑا کر لی، اس سے قابل جل گیا اور بولا کہ وہ اپنے بھائی کو مار ڈالے گا۔ حابل نے سمجھایا کہ اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اور وہ ظلم نہیں کرے گا، چاہے اسے مار ہی کیوں نہ دیا جائے۔ لیکن قابل نے اس سے پکڑ مار کر حابل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی اتحاد تک ہلاکت تھا۔ اسے لاش کفن کرنا نہیں آتا تھا، تب اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے مٹی دھود کر کفن کیا۔ تب قابل پچھتایا مگر دیر ہو چکی تھی۔ آدم علیہ السلام بہت غمگین ہو رہے، عمر